آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں موجود تھے اور جبرائیل امین آپ کو جگانے کے لیے آئے۔ وہ جبرائیل کا معراج تھا۔ وہاں سے آپ بیدار ہوئے، مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں آپ کا قدم رنجا فرمانا، یہ مسجد اقصیٰ کا معراج تھا۔ اور پھر انبیاء کرام کا آپ کی زیارت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنا، یہ انبیاء کرام کا معراج تھا۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کی، ہر آسمان کا معراج تھا۔ فرشتوں کا معراج ہوا، سدرۃ المنتہا کا معراج ہوا، اور پھر اللہ کے عرش کا معراج ہوا، جنت نے معراج کیا، ہر چیز نے معراج کیا۔ تو یہ تو ان کا معراج تھا، یہ ان کی خوش نصیبی تھی، یہ ان کی سعادت تھی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیدار کرنے کو نصیب ہوا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ تھا کہ شب معراج آپ کے دل پھول کی طرح کھلکھلا اٹھے گی۔ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست سر کی آنکھوں کے ساتھ رب ذوالجلال کا دیدار فرمایا، یہ آپ کا معراج ہے۔ ورنہ یہ سیر تو یہ تو پہلے انبیاء کرام کو بھی اللہ نے کروائی۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اللہ نے اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخلوقات کی سیر، زمینوں کی سیر، آسمانوں کی سیر، اپنی تجلیات کا نظارے، یہ تو پہلے بھی آلریڈی نبیوں کو ہو چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی انفرادیت یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست بغیر کسی پردے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ خوش نصیب چہرے ہوں گے جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، ہر کوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسی حالت میں کچھ چہرے ایسے خوش خرم ہوں گے، کچھ چہرے ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ اے اللہ، وہ کون سے چہرے ہیں کہ آج ہر کوئی تو پسینے سے شرابور ہے، ہر کسی کو اپنے اعمال کی فکر ہے، لیکن یہ کون سے خوش نصیب چہرے ہیں جو آج کا دن بھی مسکرا رہے ہیں اور ان چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ وہ چہرے مسکرا رہے ہیں، الی ربہا ناظرہ، جو اپنے رب کے دیدار میں اس وقت محو ہیں، وہ اس وقت اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ دو ٹوک الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ مومن تو مومن رہا، کافر کو بھی ہوگا، لیکن فرق ہے، مومن کو دیدار اللہ کی رحمت کا دیدار ہوگا، اور کافر کو اللہ کی زحمت کا، اس کے عذاب کا دیدار ہوگا۔ کافر دیکھے گا، وہ جبار کو دیکھے گا، وہ اس کی صفت قہار کو دیکھے گا، وہ اس کی صفت عذاب علیم دینے والی کو دیکھے گا، وہ عذاب مہین کو دیکھے گا، لیکن مومن اس کو رحمان دیکھے گا، رحیم کو دیکھے گا، کریم کو دیکھے گا، مہربان کو دیکھے گا، ستار کو دیکھے گا۔ میں ایک وہ شخص جس نے ساری زندگی دنیا میں گناہ کیے ہوں، اللہ اس سے پوچھے گا قیامت کے دن بندے تو نے یہ گناہ کیا، براہ راست مکالمہ ہوگا، 1 to 1 ملاقات ہوگی، فیس ٹو فیس گفتگو ہوگی، براہ راست اے بندے تو نے یہ گناہ کیا، بندہ اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ یہ میں نے کیا۔ تو
تو نے یہ کام کیا؟ ہاں اللہ یہ کیا۔ اچھا یہ بتا کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ قیامت کے دن آج کا دن تیری میرے ساتھ ملاقات ہوئی؟ عرض کرے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما۔ یہ وہ شخص ہے جس نے گناہ تو کیے لیکن مقدور بھر اس کو منانے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ کہیں نہ کہیں جب بھی بھٹک کر واپس پلٹا تو اسی کے در پہ آیا، جب بھی لوٹ کر آیا تو وہ اسی کے دروازے پر، اسی کے دہلیز پر آ کر گیا۔ جب بھی اسے زمانے کے دکھوں نے اور پریشانیوں نے گھیرا، وہ راستے سے ہٹ چکا تھا، لیکن پھر پلٹ کر آیا تو اسی کی بارگاہ میں آیا کہ اللہ کس کا دروازہ کھٹکھٹا، جس نے مقدور بھر کوشش تو کرتا رہا نا، تو اللہ اس سے پوچھتا جائے گا تو یہ گناہ کرتا رہا، وہ اقرار کرے گا، اس کے سامنے ہوگی ہر چیز، مکر نہیں سکے کہ ہاں اے اللہ میں کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے بندے تجھے نہیں پتا تھا کہ آج کا دن تیری میرے ساتھ ملاقات ہونی؟ اور اس کہے گا کہ اللہ مجھے پتا تھا لیکن مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی، مجھے معاف کر۔ اللہ فرمائے گا کہ اے بندے سترتھا فی الدنیا واغفرھا لک اليوم، کیونکہ یہ راز صرف میرے اور تیرے درمیان تھا، تو جانتا تھا یا میں جانتا تھا، تو نے اس راز کو مخلوقات کے سامنے نہیں کھولا، یہ صرف تیرے اور میرے درمیان تھا، لو آج بھی راز پھر تیرے اور میرے درمیان ہی رہے گا۔ سترتھا فی الدنیا، دنیا میں بھی ہم نے تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا، واغفرھا لک اليوم، جا آج بھی تجھے ہم معاف کریں۔ تو ہر شخص خدا کا دیدار کرے گا، کوئی کسی صورت میں کرے گا، کوئی کسی صورت میں کرے گا۔ تو وہ دیدار کیسے ہوا پھر؟ تو کہتے ہیں جی وہ دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کروائے گا، وہاں پر تعین نہیں ہوگا، وہاں پر جہت مقرر نہیں ہوگی، وہاں پر سمت مقرر نہیں ہوگی۔ تو یہی تو میرے بھائی عقیدہ ہے، یہی تو نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار اس کو کوئی زبردستی نہیں دیکھ سکتا، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی شان کے مطابق دیدار کے جلوے عطا کرتا ہے۔ یہی تو اصل نظریہ ہے۔ یہ وہ وجدک ضالا فہدی، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو بیان کیا، اور یہ اس وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام الحزن تھا، جب ہر کسی نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بیگانے تو پہلے بیگانے تھے۔ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہوئے، والد کا سایہ تو پہلے نہیں تھا سر، اور 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا۔ پھر چچا جان نے پرورش کی، اور وہ وقت آیا کہ جب چچا جان بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کی رفیقہ حیات فرمایا کہ جب مجھے ہر ایک نے میرا انکار کیا تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ میرا سہارا بنی، جب ہر ایک نے مجھے ٹھکرا دیا تھا اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ تو جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اب تنہا تنہا ایک جان تھی، سارا زمانہ بتوں کا پجاری ہے، کفار و مشرکین مکہ ہیں اور ہر طرف دشمن ہیں۔ اس غم و اندوہ کی کیفیت میں غم سے نڈھال ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں پڑے ہوئے تھے، جس کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے ابا جان نہیں ہیں، جس کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے امی جان نہیں ہے، جس کے سر پر کوئی محبت بھرا ہاتھ نہیں ہے، کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو، الم یجد ووجدک ضالا، جب تو میری محبت میں مستغرق تھا، نہ تیرا گلی و بازار میں دل لگتا تھا، نہ خلوتوں میں کہیں تیرا دل لگتا تھا، نہ کوچہ و بازار میں دل لگتا تھا، نہ شہر کی جلوتوں میں محفلوں میں تیرا دل لگتا تھا، تو ہر چیز سے اکتا کر تنے تنہا پڑا ہوا تھا۔ اے میرے حبیب پھر ہم نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فہدا، تجھے اپنی بارگاہ میں بلا کر ہم نے تجھے اپنا دیدار عطا فرمایا۔